دوستوں جیسا کہ ہم نے ڈیزائن پروسیس کو ڈسکس کرتے ہوئے یہ بات دیکھی کہ پرابلم کو لوکیٹ کرنے کے بعد ڈیزائن پروسیس میں جو دوسرا اہم مرحلہ ہے وہ ہے ریسرچ کا. لہٰذا گرافک ڈیزائن کے اندر بھی ریسرچ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے. یہ ریسرچ ہی ہے جس کی مدد سے آپ آگے چل کے اپنے ڈیزائن کو امپروو کرنے کے لیے اور اچھا بنانے کے لیے بیس پرووائڈ کرتے ہیں. اگر آپ کوئی بھی گرافک ڈیزائن آئٹم پروڈیوس کرنے جا رہے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی پوسٹر یا کوئی میگزین ایڈ یا پوری ایڈورٹائزنگ کیمپین ہی کیوں نہ ہو، یہ ضروری ہے کہ پہلے آپ اس کے ٹارگٹ آڈینس کے بارے میں مکمل ریسرچ کر لیں. آپ اچھے طریقے سے یہ دیکھ لیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جن کے لیے آپ وہ میسج پروڈیوس کر رہے ہیں. ان لوگوں کا کس فائنینشیل کلاس سے، کس ایجوکیشنل کلاس سے اور کس سوشل کلاس سے تعلق ہے. اسی طرح سے ممکن ہوگا کہ آپ ان کے لیے صحیح میسج صحیح ویژول کے ساتھ کریٹ کر پائیں گے. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ریسرچ کے حوالے سے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش کریں آپ جس بھی بزنس کے حوالے سے کام کر رہے ہوں اس بزنس انڈسٹری کے اندر موجود اس اپنے کلائنٹ کے کمپیٹیٹرز کے اوپر بھی ریسرچ کریں. مثال کے طور پہ آپ جوتوں کے کسی برانڈ کے لیے پوسٹر ڈیزائن کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس جوتوں کے برانڈ کے جو کمپیٹیٹر برانڈز مارکیٹ میں موجود ہیں ان کے ڈیزائنز اور ان کی ڈیزائن پالیسی کے اوپر پہلے اچھی طرح سے ریسرچ کر لیں تاکہ آپ کو اس انڈسٹری کے حوالے سے اور اس کے اندر یوز ہونے والے ویژولز کے حوالے سے کچھ اہم انفارمیشن مل جائے. دوستوں آن لائن فریلانس مارکیٹ پلیسز پہ ایز اے گرافک ڈیزائنر کام کرتے ہوئے آپ کو ایک بہت بڑی سہولت ملتی ہے. وہ یہ کہ ان ویب سائٹس کے اوپر ایک یہ پریکٹس موجود ہے کہ کلائنٹ جب اپنی کوئی اسائنمنٹ یا اپنی کوئی ڈیزائن جاب اپلوڈ کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ عام طور پہ ایک چھوٹی سی ڈیزائن بریف بھی اپلوڈ کرتا ہے. دوستو یہ ڈیزائن بریف وہ ڈاکومنٹ ہے جس کے اندر آپ کے کلائنٹ نے وہ تمام اہم ریکوائرمنٹس بیان کر دی ہوتی ہیں جو وہ آپ سے اس ڈیزائن کے حوالے سے چاہ رہا ہے. لہٰذا کوشش کریں کہ اس ڈیزائن بریف والے ڈاکومنٹ کو یا اس پورشن کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت تسلی سے پڑھ لیں اور سمجھ لیں تاکہ آپ جو ڈیزائن بنائیں وہ آپ کے کلائنٹ کی اور آپ کے ٹارگٹ آڈینس کی ریکوائرمنٹ کے عین مطابق ہو. دوستو ڈیزائن کے اندر ریسرچ کے بعد جو ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، وہ ہے آئیڈیا کریٹ کرنا یا کانسیپٹ ڈیولپ کرنا. دوستو آئیڈیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے ڈیزائن کی بیس ہے. ہم سب سے پہلے ایک رف آئیڈیا سوچتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آئیڈیا شروع کے اندر مکمل نہیں ہوتا. شروع میں جب آپ کسی بھی ڈیزائن کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ کے مائنڈ میں اس کو لے کے صرف ایک رف سا آئیڈیا آئے گا. اس کے بعد آپ اس رف آئیڈیا کے اوپر ورکنگ کرنا شروع کریں گے اور جیسے جیسے آپ اس کے اوپر ورکنگ کرتے جائیں گے وہ آئیڈیا ایک جامع مکمل کانسیپٹ کی شکل اختیار کرتا جائے گا اور یہی کانسیپٹ آپ کے ڈیزائن کے اندر تبدیل ہوگا. عام طور پہ ہم اپنے آئیڈیا کو پختہ کرنے کے لیے اور کانسیپٹ کی شکل دینے کے لیے اور پھر اس کو کانسیپٹ سے ڈیزائن کے اندر لے کے آنے کے لیے ڈرائنگ، گرافکس، اسکیچز، امیجز اور ٹیکسٹ کا سہارا لیتے ہیں. جیسے جیسے ہم اس کے اندر ٹیکسٹ اور گرافکس ایڈ کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے ہمارا آئیڈیا جو ہے وہ میچور ہوتا چلا جاتا ہے. دوستو آئیڈیا کی مثال ایک بیج کی سی ہے. جیسے جب کوئی درخت اگانا مقصود ہو تو پہلے ایک بیج بویا جاتا ہے اور اس کو ہوا اور پانی کی مدد سے درخت بننے کے اندر مدد دی جاتی ہے. بالکل اسی طرح سے جو آئیڈیا ہے وہ بیج ہے اور ہم اپنے خیالات، اپنے تھاٹ پروسیس اور اپنے ڈیولپمنٹ پروسیس کی مدد سے اس آئیڈیا کو پہلے ایک کانسیپٹ اور پھر ایک کانسیپٹ سے ایک ڈیزائن کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں.
دوستوں ایک اور چھوٹا سا پروسیس ہے جو کہ گرافک ڈیزائنر کو بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے، وہ ہے برین سٹارمنگ۔ برین سٹارمنگ کیا چیز ہے؟ دوستوں جب کوئی ایک سے زیادہ لوگ کسی بھی آئیڈیا کو مل کے سوچتے ہیں، اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، تو اس پروسیس کو کہا جاتا ہے برین سٹارمنگ۔ اور یقین مانیے، جب آپ کا ڈیزائن آئیڈیا بالکل کہیں پہ سٹک ہو جائے اور آپ کا ذہن بالکل پھنس جائے اور آپ کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کہ کلائنٹ نے مجھے جو جاب دی ہے اس کے اوپر میں کس طرح سے آئیڈیا ڈیولپ کروں، کس طرح سے کانسیپٹ بناؤں، کیا ڈیزائن کروں، تو برین سٹارمنگ کرنے کی کوشش کریں، لوگوں سے اس کے اوپر بات کریں، کمیونیکیٹ کریں۔ اس طرح سے آپ کو بہت آسانی سے آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ دوستوں ہم اپنے ڈیزائنز کے اندر جو ورڈز یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ کی فارم میں، ویژول کی فارم میں، اور اپنے امیجز کے ساتھ ان کو ایز اے سپورٹیو ایلیمنٹ لے کر چلتے ہیں تاکہ ہمارا جو بھی پوسٹر، میگزین ایڈ، ویب سائٹ یا جو بھی چیز ہم ڈیزائن کر رہے ہیں وہ اپنے میسج کو پراپر طریقے سے کمیونیکیٹ کر پائے۔ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ کون لکھتا ہے؟ دوستوں کاپی رائٹرز ہمارے لیے اس ٹیکسٹ کو لکھتے ہیں۔ کاپی رائٹنگ ایک ایسا عمل ہے جس کی مدد سے یہ جو ایڈورٹائزنگ مٹیریل کے حوالے سے یا کسی بھی میسج کو کنوے کرنے کے حوالے سے جو الفاظ ضروری ہوتے ہیں یا جن الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے وہ الفاظ سوچے جاتے ہیں اور لکھے جاتے ہیں۔ آپ کو بالکل بھی کاپی رائٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ سم ٹائمز اگر آپ اپنے ڈیزائن میں پھنس گئے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس ٹاپک کے حوالے سے، اس کمپنی، برانڈ، پروڈکٹ یا سروس کے حوالے سے جس پہ آپ کام کر رہے ہیں کوئی جملہ تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیں وہ سلوگن یا وہ جملہ آپ کو اپنے ڈیزائن پہ ویژول کریٹ کرنے میں بہت مدد دے گا۔ دوستو دنیا کے مشہور برانڈز اور کمپنیز کے بہت مشہور سلوگنز ہوا کرتے ہیں۔ سلوگن کا ویسے لفظی مطلب تو ایک نعرہ ہے، لیکن جب ہم ایڈورٹائزنگ اور گرافک ڈیزائن کے حوالے سے سلوگن کی بات کرتے ہیں تو سلوگن بیسیکلی وہ ٹیگ لائن ہوتی ہے جو کسی بھی برانڈ، پروڈکٹ یا سروس کو ریپرزینٹ کرتی ہے الفاظ کی صورت میں۔ جیسے کہ تھنک ڈن ایک کوریئر کمپنی کا، مشہور کوریئر کمپنی کا سلوگن ہے۔ اسی طرح سے جسٹ ڈو اٹ جوتے بنانے والی ایک بہت مشہور زمانہ برانڈ کا سلوگن ہے۔ تو یہ جو سلوگنز ہوا کرتے ہیں یہ بھی ہمیں سم ٹائمز مدد دیتے ہیں ڈیزائن پروسیس کو آگے لے کے چلنے کے لیے۔ آخر میں آپ کو 2 ایسی ٹپس دینا چاہتا ہوں جو اس ساری ریسرچ اور کانسیپٹ والی جو بات ہے اس کو کمپائل کریں گے اور آپ کو بہت مدد دیں گے گرافک ڈیزائن کے اندر۔ دوستو ایک تو یہ کہ جب آپ اپنے برانڈ، پروڈکٹ، سروس یا کلائنٹ کے حوالے سے ریسرچ کریں تو وہ ریسرچ بہت ہی دھیان کے ساتھ کریں۔ کوشش کریں کہ جتنی اہم معلومات آپ کو اپنے اس برانڈ، پروڈکٹ، سروس یا اس ٹاپک کے حوالے سے چاہیے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور نوٹ کر لیجئے۔ یہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا۔ دوستو دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ ڈیزائن بناتے ہوئے اپنے آپ کو اپنے کسٹمر، اپنے ٹارگٹ آڈینس کے جوتوں میں رکھ کے دیکھیں، یعنی کہ اپنے ڈیزائن میں وہ اس طرح کا آئیڈیا کریٹ کرنے کی کوشش کریں اور وہ ڈیزائن ایلیمنٹس یوز کرنے کی کوشش کریں جن سے آپ کا کلائنٹ یا آپ کا ٹارگٹ آڈینس ریلیٹ کر سکے۔ آگے چل کے جب ہم ڈفرینٹ ٹاپکس پہ ڈفرینٹ آئٹمز آف ایڈورٹائزنگ پروڈیوس کریں گے اور پوسٹرز، میگزین ایڈز وغیرہ بنائیں گے تو ریسرچ اور کانسیپٹ ڈیولپمنٹ والا جو پروسیس ہے وہ آپ کو مزید پریکٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا۔